اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے ایم ٹی اے پر جو پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں قرآن مجید کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریح اور تفسیر میں سے ایک انتخاب ہے جو اس پروگرام میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہر بدھ کے روز عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الشمس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الشمس کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصراً تشریح اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الشمس کی تلاوت سنی ہے۔ ان آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں سورج کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں اور ضحیٰ کے وقت کو جب وہ طلوع ہونے کے بعد اونچا ہو جاتا ہے، اور چاند کو جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، اور دن کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دیتا ہے، اور رات کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ اس سورج کی روشنی کو آنکھوں سے اوجھل کر دیتی ہے، اور آسمان کو اور اس کے بنائے جانے کو بھی، اور زمین کو بھی اور اس کے بچھائے جانے کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور انسانی نفس کو بھی اور اس کے بے عیب بنائے جانے کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اس اللہ نے نفس پر اس کی بدکاری کی راہوں کو بھی اور اس کے تقوی کے راستوں کو بھی اچھی طرح کھول دیا ہے۔ پس جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ تو سمجھو کہ اپنے مقصود کو پا گیا، اور جس نے اسے مٹی میں گاڑ دیا سمجھ لو کہ وہ نامراد ہو گیا۔ سمود نے اپنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کی وجہ سے زمانے کے نبی کو جھٹلایا، اس وقت جب کہ اس کی قوم میں سے سب سے بڑا بدبخت اس زمانے کے نبی کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس پر یعنی سمود کی قوم کو اللہ کے رسول صالح نے کہا کہ اللہ کے لیے وقف شدہ اونٹنی سے بچتے رہو، اور اسی طرح اس کے پانی پلانے کے معاملے میں بھی ہر قسم کی سرکشی سے باز آؤ۔ لیکن انہوں نے اس نبی کی بات نہ مانی بلکہ اس کو جھٹلا دیا، اور وہ اونٹنی جس سے بچتے رہنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا
اس کی کونچیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کر دیا، اور ایسی تدبیریں کیں کہ اسی طرح ہو بھی گیا، اور وہ اسی طرح ان مکہ والوں کے انجام کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صورت کی نہایت ہی لطیف تفسیر بیان فرمائی ہے اپنی مختلف کتب میں مختلف مواقع پر۔ اس میں سے وقت کی رعایت سے چند ارشادات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی، یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچاوے، اور قسم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھاوے اور راہوں کو نمایاں کرے، اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ تاریکی میں سب کو لے لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب ہوئی، اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کے اس قسم کے فرش کا موجب ہوئی، اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے اس کمال کی جس نے ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو برابر کر دیا، یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں، کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے، اور جیسے یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں، کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجا لاتا ہے۔ اسی ضمن میں پھر آگے چل کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے، جس سے ہمارے اکثر مخالف ناواقف ہونے کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں، لیکن چونکہ ان کی سمجھ زمینی ہے نہ آسمانی، اس لیے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعوے کے لیے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جس کے دعوے پر اور کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، اس لیے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ہر ایک مقدمے میں وہ پہلا گواہ ہے۔ گویا وہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح مہر لگا دی۔ اس لیے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے، کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور جھوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے، کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جھوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے، مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لی جاتی ہے، بلکہ اس میں یہ سنت اللہ ہے کہ خدا کے دو قسم کے کام ہیں، ایک بدیہی جو سب کی سمجھ میں آ سکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں، اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا غلطیاں کھاتی ہے اور باہم اختلاف رکھتی ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بدیہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پس یہ تو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص در حقیقت پائے جاتے ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں، مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں۔ سو خدا نے اپنے بدیہی کاموں کو نظری کاموں کے کھولنے کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا ہے۔ گویا وہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود ہیں، اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے۔ پھر جبکہ یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح پر مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں، تو انسان جو ان سب سے بڑا کہلاتا ہے اور بڑے درجے کا پیدا کیا گیا ہے، وہ کیوں کر ان خواص سے خالی اور بے نصیب ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس میں بھی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام دنیا کو منور کر سکتا ہے، اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا نور پاتا ہے،
اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس نور کو پہنچاتا ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری اور خود غرضی ہے؟ یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیوں کر دن کے روشن ہونے سے تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں، تمام نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں۔ سو کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے، اس کے چڑھنے سے ہر ایک راہ نمایاں ہو جاتی ہے، وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے، کیونکہ راستی اور سچائی کا وہی روز روشن ہے۔ ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسی تھکو ماندوں کو جگہ دیتی ہے۔ تمام دن کے شکستہ کوفتہ مزدور رات کے کنارے عاطفت میں بخوشی سوتے ہیں اور محنتوں سے آرام پاتے ہیں، اور رات ہر ایک کے لیے پردہ پوش بھی ہے۔ ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کے لیے آتے ہیں۔ خدا سے وحی اور الہام پانے والے تمام عقل مندوں کو جانکاہی سے آرام دیتے ہیں، ان کے طفیل سے بڑے بڑے معارف آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے، جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی ہے، اس کی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی، کیونکہ عقل مند وحی کی روشنی کو پا کر اندر ہی اندر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ دری سے بچا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پر مرغ کی قربانی نہ چڑھائی، کیونکہ افلاطون الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا، اس لیے دھوکہ کھا گیا، اور ایسا فلاسفر کہلا کر یہ مکروہ اور احمقانہ حرکت اس سے صادر ہوئی۔ مگر اسلام کے حکماء کو ایسی ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا۔ اب دیکھو کیسا ثابت ہوا کہ الہام عقل مندوں کا رات کی طرح پردہ پوش ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک درماندہ کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں، خاص کر اس ذات پاک کے انبیاء اور الہام پانے والے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں۔ ایسا ہی زمین کی خاصیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت نکلتے ہیں، جن کے سائے اور پھل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو یہ کھلا کھلا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے، اسی چھپے ہوئے قانون کا ایک گواہ ہے، جس کی گواہی کو قسموں کے پیرائے میں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے۔ سو دیکھو کہ یہ کس قدر پر حکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ اسی مضمون کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جگہ پہ بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک بہت لمبا مضمون ہے، اس میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ پھر اسی صورت میں یہ جو فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے ابتلاء کے طور پر دو روحانی دائی مقرر کر رکھے ہیں، ایک دائی خیر جس کا نام روح القدس ہے، اور ایک دائی شر جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے۔ یہ دونوں دائی صرف خیر یا شر کی طرف بلاتے رہتے ہیں، مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی خدا بدی کا بھی الہام کرتا ہے اور نیکی کا بھی۔ بدی کے الہام کا ذریعہ شیطان ہے جو شرارتوں کے خیالات دلوں میں ڈالتا ہے، اور نیکی کے الہام کا ذریعہ روح القدس ہے جو پاک خیالات دل میں ڈالتا ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ علت العلل ہے، اس لیے یہ دونوں الہام خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیے، کیونکہ اسی کی طرف سے یہ سارا انتظام ہے، ورنہ شیطان کیا حقیقت رکھتا ہے جو کسی کے دل میں وسوسہ ڈالے، اور روح القدس کیا چیز جو کسی کو تقویٰ کی راہوں کی ہدایت کرے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ تمام عمدہ باتیں جن سے انسان کو نفع پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ بھی در حقیقت اسی کی طرف اشارہ فرما کر کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی بری باتیں اور نیک باتیں جو انسانوں کے دلوں میں پڑتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی ہیں۔ اچھا آدمی اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس لائق ہوتا ہے کہ اچھی باتیں اس کے دل میں پڑیں، اور برا آدمی اپنی بری طبیعت کی وجہ سے اس لائق ٹھہرتا ہے کہ برے خیالات اور بد اندیشی کی تجویزیں اس کے دل میں پیدا ہوتی رہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں مذہب اس زندگی کے حاصل کرنے کے لیے ہے جو خدا میں ہے،
اور وہ زندگی نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی بجز اس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں خدا کے لیے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ مگر یہ ایک دن کا کام نہیں، ترقی کرو ترقی کرو، اس دھوبی سے سبق سیکھو جو کپڑوں کو اول بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دیے جاتا ہے یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں تمام میل اور چرک کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ تب صبح اٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے اور بار بار پتھروں پر مارتا ہے، تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی اور ان کا جز بن گئی تھی کچھ آگ سے صدمات اٹھا کر اور کچھ پانی میں دھوبی کے بازو سے مار کھا کر یک دفعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کپڑے ایسے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتدا میں تھے۔ یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے، اور تمہاری ساری نجات اس سفیدی پر موقوف ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی وہ نفس نجات پا گیا جو طرح طرح کے میلوں اور چرکوں سے پاک کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں انسان کو جو بہشت حاصل ہوتا ہے وہ قد افلح من زکاہا پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ جب انسان عبادت کا اصل مفہوم اور مغز حاصل کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کا پاک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور جو نعمتیں آئندہ بعد مردن ظاہری مری اور محسوس طور پر ملیں گی وہ اب روحانی طور پر پاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آیت قرآنی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کا ترجمہ اردو میں ایک دفعہ سوچتا تھا تو یہ شعر لکھا گیا، کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں یاد رکھو کہ خدا کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ تم دنیا کو بالکل ترک کر دو، بلکہ اس کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو اور حرفت کرو، جو چاہو کرو، مگر نفس کو خدائی نافرمانی سے روکتے رہو اور ایسا تزکیہ کرو کہ یہ امور تمہیں خدا سے غافل نہ کر دیں، پھر جو تمہاری دنیا ہے وہ بھی دین کے حکم میں آ جاوے گی۔ آپ فرماتے ہیں تزکیہ نفس میں ہی تمام برکات اور فیوز اور کامیابیوں کا راز پنہاں ہے۔ فلاح صرف امور دینی ہی میں نہیں بلکہ دنیا و دین میں کامیابی ہوگی۔ نفس کی ناپاکی سے بچنے والا انسان کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہو۔ اسی ضمن میں حضور علیہ السلام کے بہت سارے ارشادات ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ کس طرح سے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے اور تزکیہ نفس کتنا اہم ہے۔ حضور علیہ السلام ایک موقع پہ فرماتے ہیں حدیث شریف اور قرآن مجید سے ثابت ہے اور ایسا ہی پہلی کتابوں سے بھی پایا جاتا ہے کہ والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض وقت آفت لاتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ولا یخافوا عقباہا، جو لوگ لاابالی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں جو اپنے آقا کو چند روز سلام نہ کرے تو اس کی نظر بگڑ جاتی ہے، تو جو خدا سے قطع کرے پھر خدا اس کی پرواہ کیوں کرے گا؟ اسی پر وہ فرماتا ہے کہ وہ ان کو ہلاک کر کے ان کی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو متقی صالح مر جاوے اس کی اولاد کی پرواہ کرتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس صورت کی بہت تفصیل سے تفسیر بیان فرمائی ہے، اور بہت ہی علم اور معرفت سے پر یہ تفاسیر ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء نے بیان فرمائی ہیں۔ وقت کی رعایت سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیان فرمودہ اس صورت کی تفسیر میں سے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ کذبت ثمود بطغواہا، اور پھر یہ کہ ذم باس اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس کے متعلق
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے، مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے اس کی حکمت کو نہیں سمجھا اور انہوں نے خیال کر لیا کہ وہ ناقہ اپنے اندر کوئی خاص عظمت اور شان رکھتی تھی جس کی کونچیں کاٹنے پر سمود کی قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بن گئی۔ اسی لیے بعض مفسرین نے اس ناقہ کے متعلق یہ عجیب بات لکھ دی ہے کہ وہ پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی، عام اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی۔ حالانکہ نبی کی موجودگی میں یہ ہو ہی کس طرح سکتا تھا کہ نبی کو دکھ دینے کی وجہ سے تو قوم پر عذاب نازل نہ ہو اور ناقہ کی کونچیں کاٹنے پر عذاب نازل ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام عرب میں مبعوث ہوئے تھے اور عرب میں اونٹوں پر سواری کی جاتی تھی۔ حضرت صالح بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور ادھر ادھر تبلیغ کے لیے نکل جاتے۔ لوگ کھلے طور پر حضرت صالح کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کے رشتہ دار موجود تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے صالح کو کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کے رشتہ دار ہم سے بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر چونکہ وہ تبلیغ بھی پسند نہیں کرتے تھے اس لیے وہ بعض اور طریق آپ کو دکھ پہنچانے کے لیے اختیار کر لیتے تھے۔ انہی میں سے ایک طریق یہ تھا کہ جب حضرت صالح تبلیغ کے لیے ارد گرد کے علاقوں میں نکل جاتے تو کسی جگہ کے لوگ کہتے کہ ہم ان کی اونٹنی کو پانی نہیں پلائیں گے، کسی جگہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھانے کے لیے کچھ نہیں دیں گے۔ ان کی غرض یہ تھی کہ جب انہیں اونٹنی کے لیے پانی اور چارہ وغیرہ نہ ملا تو یہ خود بخود اس قسم کے سفروں سے رک جائیں گے اور تبلیغ میں روک پیدا ہو جائے گی۔ حضرت صالح نے ان کو سمجھایا کہ تم اس ناقہ کو آزاد پھرنے دو اور اس کے پانی پینے میں روک نہ بنو، کیونکہ اس طرح میری تبلیغ میں روک واقع ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ تم مجھے تو اپنے پاس بے شک نہ آنے دو مگر یہ اونٹنی آئے تو اسے پانی پلا دینا۔ انہیں اونٹنی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، انہیں اگر دشمنی تھی تو حضرت صالح سے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر ارد گرد کے علاقوں میں ایک شور پیدا کر دیتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز تھی جو ان کی تباہی پر سخت گراں گزرتی تھی، اور آخر اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ جب حضرت صالح باہر نکلتے تو ان کی اونٹنی کو وہ کہیں پانی نہ پینے دیتے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ ناقۃ اللہ و سقیاہا، کہ یہ طریق درست نہیں، تم میری اس ناقہ کو آزاد پھرنے دو اور اس کے پانی میں روک نہ بنو، یعنی تم مختلف ذرائع سے میری تبلیغ میں روک بن رہے ہو۔ اپنے اس طریق کو چھوڑو اور مجھے آزاد پھرنے دو تاکہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب حضرت صالح نے ان سے کہا کہ میری اس ناقہ کو چھوڑ دو تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے ساتھ تو جیسا چاہو سلوک کرو مگر اس ناقہ کو کچھ نہ کہو، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم میری تبلیغ میں روک مت بنو۔ اگر تم اسی طرح میری اونٹنی کو پانی پینے سے روکتے رہے تو میری تبلیغ رک جائے گی اور علاقوں کے علاقے ہدایت پانے سے محروم رہ جائیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں حضرت صالح کے سمجھانے کے باوجود سمود نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور ناقہ کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی اپنے ارادوں کا انہوں نے علل اعلان اظہار کر دیا اور کہہ دیا کہ تم خواہ کچھ کہو ہم تمہیں تبلیغ نہیں کرنے دیں گے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ حضرت مسلم موعود فرماتا ہے چونکہ انہوں نے ہمارے رسول کی بات نہ مانی اس لیے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، اور عذاب بھی ایسا سخت کہ فَسَوَّاهَا، خدا نے انہیں زمین کے ساتھ ملا دیا اور ان کے چھوٹوں اور بڑوں کو اس طرح تباہ کیا کہ ان کا نشان تک دنیا میں نہ رہا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں قرآن کریم اپنے کلام میں کیسی بلاغت کی شان رکھتا ہے کہ پہلے فرمایا تھا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے انسان کو معتدل القوا بنایا ہے، اور خود انسانی نفس اس امر پر شاہد ہے کہ اسے کوئی نور آسمان سے ملنا چاہیے۔ اب فرماتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اس تسویہ کی قدر نہ کی اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ہم نے ان کا دوسری طرح تسویہ کر دیا کہ ان کا نشان تک دنیا سے مٹا دیا۔ یہ بلاغت کا کمال ہے کہ جس چیز کا انہوں نے انکار کیا تھا عذاب کے معنوں میں بھی وہی لفظ لے آیا۔ انہوں نے تو تسویہ نفس سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ اس جگہ استعمال کر دیا اور فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تسویہ سے انکار کیا تھا ہم نے ان کا اس رنگ میں تسویہ کر دیا کہ ان کا ملک تباہ کر دیا، ان کی عمارتیں گر گئیں، قوم ہلاک ہو گئی، اور اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ ان کا نشان تک باقی نہ رہا۔ عقباہا میں آپ فرماتے ہیں کہ ہا کی ضمیر دمدمہ کی طرف جاتی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب دمدمہ نازل کرنے کا وقت آتا ہے
اور کوئی قوم کلی ہلاکت کی مستحق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے متعلقین کا کیا حال ہوگا یا یہ کہ اس سزا کا نتیجہ کیسا خطرناک نکلے گا۔ بعض دفعہ ساری قوم ہلاک نہیں ہوتی بلکہ اس کا کچھ حصہ بچ رہتا ہے جو دنیا میں انتہا طور پر ذلیل ہو جاتا ہے، مگر فرماتا ہے جب ہماری طرف سے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس قوم کے یہ بقیہ افراد کیا کیا تکالیف اٹھائیں گے۔ جب قوم کی اکثریت خدا تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جاتی ہے اور خاموش رہنے والے گو مقابلہ نہیں کرتے مگر نبی کی تائید بھی نہیں کرتے تو وہ بھی اکثریت کے ساتھ ہی تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے یا اندھا دھند عذاب نازل کر دیتا ہے، بلکہ جس قوم کے استیصال کا وہ فیصلہ کرتا ہے انصاف کے ماتحت کرتا ہے، اور جب کہ وہ خود اپنے انجام کو نہیں دیکھتی تو اللہ تعالیٰ اس کے انجام کو کیوں دیکھے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔